ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم نے 3 ہجری تک کے واقعات پڑھ لیے تھے. کوشش کر کے میں نے کچھ اس میں جو ضروری تفصیل تھی وہ بتائی. ساری تفصیل تو اس میں بات ہو بھی نہیں سکی اور میں کر بھی نہیں سکا. البتہ یہ ہے کہ جو بنیادی ضروری باتیں تھیں وہ میں نے ساتھ ذکر کر دی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے والا بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کی طلب پیدا فرمائے کہ ہمیں شوق ہو اندر سے اللہ کے نبی کی زندگی سننے کا. ہمیں شوق ہو اللہ کے نبی کے دن رات کیسے گزرے. یہ شوق ہمارے اندر ایسے ولولے پیدا کرے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے تعلق نصیب ہو جائے. 4 ہجری کے اندر بہت ہی اہم واقعات ہوئے. ویسے تو اللہ کے نبی کی ساری زندگی کے واقعات اہم ہے، لیکن چند ایک اہم واقعات جو سیرت نگاروں نے ذکر فرمائے ہیں بس وہی سنا رہا ہوں. 1 محرم الحرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ جو خویلد ہے اس کا بیٹا ہے طلیحہ اور سلمہ. یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں. اصل میں یہ لوگ خویلد طلیحہ بن خویلد جو تھے پہلے مسلمان ہوئے تھے اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے. پھر اسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ طلیحہ اسدی کے نام سے اگر آپ حضرات نے پڑھا ہو، جو ختم نبوت کے 3 منکرین تھے، مسیلمہ کذاب اور سجاح جو خاتون تھی اور طلیحہ اسدی. ٹھیک ہے، تو یہ وہ طلیحہ ہے. طلیحہ اور سلمہ یہ 2 بھائی تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کی ٹھانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ کوئی مقابلے کے لیے آ رہا ہے تو آپ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بزدلی نہیں دکھاتے تھے. چنانچہ 1 محرم الحرام کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ کو 150 مہاجرین انصار کے ساتھ بھیجا کہ جو ان کا مقابلہ کرو. چونکہ ان کی نفری اس وقت کم تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جانا ضروری نہیں سمجھا. تو حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد کو بھیجا. چنانچہ گئے تو جب مسلمانوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی بھاگ گئے. مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے، دیکھتے ہی بھاگے. اور جو ان کے پاس سامان تھا، اونٹ تھے، بکریاں تھے، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے ہاتھ آئے. مسلمان اس کو لے کے مدینہ واپس آئے. تو یہ پہلا واقعہ ہوا تھا. 5 محرم الحرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان، یہ ہزلی بھی ہے اور لحیاتی بھی ہے، یعنی قبیلوں کے نام ہیں، ان کی طرف نسبت رکھتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر بنا رہا ہے. چونکہ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ دوسرے علاقوں پہ حملہ کرتے اور حملہ کر کے ان کا سامان لوٹتے، ان کی عورتوں کو باندیاں بناتے، پھر جو بچے ملتے ان کو غلام کے طور پہ بیچ دیتے، سامان ان کا استعمال کر لیتے. تو مدینے کی بستی ایک مضبوط بستی بن رہی تھی. تو لوگوں نے دیکھا جب یہ مضبوط بستی بن رہی ہے، ان کے پاس مال بھی آ رہا ہے اور ان کے یعنی جگہ بھی مضبوط ہے، علاقہ بھی مضبوط ہے، تو مختلف لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں اور حملہ کرنے کے بعد ان سے مال چھینتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس، یہ ایک انصاری صحابی ہیں، ان کو بھیجا. اصل میں یہ جو خالد بن سفیان تھا، یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر 1 ذاتی طور پہ دشمن تھا، اس لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کثرت سے کرتا تھا. تو یہ نمبر 1 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر کشی کر رہا تھا، اور نمبر 2 یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بھی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک آدمی 1 man army عبداللہ بن انیس، ان سے کہا کہ تم جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو. چنانچہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ یہ پہنچے ہیں اس کے علاقے میں اور اس کو قتل کیا، اور قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کیا اور اپنے ساتھ لے لیا.
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا سکے۔ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کسی کا سر نہیں لایا گیا، تو وہ میں نے جو ذکر کیا تھا وہ میں نے سیرت حلویہ کی ایک بحث پڑھی تھی، اس میں انہوں نے کافی دلائل دیے تھے، تو اس میں یہ ثابت کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کا سر کاٹ کے نہیں لایا گیا۔ عام طور پر بہت سے سرداران یہ کیا کرتے تھے کہ جو ان کا دشمن ہوتا تھا کہتے تھے اس کا سر کاٹ کے لے کے آؤ، تو یہ ایک علامت ہوتی تھی فتح کی کہ اس کا سر نیزے پہ لٹکاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا تھا۔ لیکن یہ جو شخص ہے خالد بن سفیان، ان کا سر حضرت عبداللہ بن انیس کاٹ کر لائے تھے، اور ایسا کیا کہ ایک غار میں چھپ گئے۔ جب یہ لوگ سارے واپس چلے گئے اور غار کے اوپر مکڑی نے جالا بن دیا، اور یہ اس جالے کی وجہ سے محفوظ رہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن انیس فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پر آئے اور یہ پیشاب کر رہے تھے، اور پیشاب جو ہے اوپر سے بہہ کے میرے سر پہ گر رہا تھا، لیکن میں کیا کرتا، میں مجبور تھا، میں وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا، نکلتا تو میری جان جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن انیس جب یہ لوگ چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن انیس 5 محرم کو نکلے تھے، 23 محرم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کے آنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عبداللہ بن انیس کامیاب ہو کر آ رہا ہے۔ ایسی حضرت فیروز دہلوی نے یہ طلحہ اسدی، اس کو جس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو آپ کے انتقال سے 3 روز پہلے جب طلحہ اسدی کو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا قد فاز فیروز، قد فاز فیروز، کہ جو فیروز ہے وہ کامیاب ہو گیا، اس نے کامیابی پا لی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی عبداللہ بن انیس کی کامیابی کی اطلاع آپ کو وحی کے ذریعے سے مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دی کہ عبداللہ بن انیس کامیاب ہو کے آ رہے ہیں۔ تو جب عبداللہ بن انیس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ کی محبت کا اظہار دیکھیں، اپنے صحابہ سے تعلق کا اظہار دیکھیں، کتنا خوبصورت ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک عصا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا ان کو دیا، فرمایا تحذر بهذه في الجنة فإن المحذرين في الجنة قلیل۔ آپ نے فرمایا کہ یہ عصا لے لو اور جنت میں اس عصا کے سہارے تم چلا کرنا، کیونکہ جنت میں عصا کے سہارے پہ چلنے والے بہت کم لوگ ہوں گے، تم بھی اس عصا کے سہارے پہ چلنا۔ پھر ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ اس عصا کو محفوظ کر لو کہ قیامت کے دن جب تم مجھ سے ملو گے تو مجھے یہ عصا دے کے یاد دلانا کہ تم نے میرے ساتھ، تم نے میری وفاداری میں یہ کام کیے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے وہ عصا سنبھال لیا، اور جب انتقال ہونے والا ہوا تو وصیت کی کہ یہ عصا میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دیا جائے کہ جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو میں اس عصا کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ 3 ہجری کے اندر صفر کے مہینے میں ایک واقعہ رجی ہوا، یہ بہت ہی خطرناک واقعہ ہے، بڑے ہی اس میں عجیب حالات ہوئے مسلمانوں کے۔ 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا عضل اور دوسرا کا نام تھا قارا۔ عضل اور قارا یہ 2 مہینے تھے، یہ 2 قبیلے تھے، اور صفر کے مہینے میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ایسے چند لوگ ہمارے ساتھ کر دیجئے جو ہمیں قرآن مجید سکھائیں اور قرآن اسلام کے احکامات وغیرہ یہ ہمیں سکھائیں، تو آپ ہمارے ساتھ 7 چند لوگ کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 10 بندوں کو کر دیا، بعض روایتوں میں 7 بندوں کو کر دیا، ٹھیک ہے، اور بخاری کی روایت میں 10 آدمیوں کا ذکر ہے اور دیگر روایت میں 7 بندوں کا ذکر ہے، لیکن تمام کتابوں میں نام صرف 7 لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جو تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے اس میں بھی 7 بندوں کے نام لکھے ہیں، بخاری کی روایت میں بھی 7 بندوں کے نام لکھے ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، بڑے اکابر صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے، بدر میں شریک تھے، اور بدر میں شریک ہونے کے بعد انہوں نے دشمن کے کئی بڑے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ حضرت عاصم بن ثابت قرآن کے بڑے عالم تھے، حضرت مرثد بن ابی مرثد، حضرت عبداللہ بن طارق، حضرت خبیب بن عدی،
حضرت زید بن دسنا، حضرت خالد بن ابی البکیر، حضرت معتب بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 7 صحابہ کرام ہیں جن کے نام ظاہر بات آپ کو یاد نہیں رہ سکتے، لیکن 1-2 کے نام انشاءاللہ آپ کو یاد رہیں گے ان کے واقعے کی وجہ سے۔ جب یہ لوگ یہاں سے نکلے تو قبیلہ عزل اور قارہ کے لوگ ان کو لے کے نکلے تو مکہ کے لوگوں کو جاسوسی ہوئی، تو انہوں نے قریب کے قبیلوں والوں سے کہا ہوا تھا کہ جو بھی مدینے کا بندہ ملے ان کو اٹھا کے ہمارے حوالے کر دینا، تو ہم تمہیں ان کے اتنے پیسے دیں گے۔ تو جب یہ مقام رجی تک پہنچے، یہ مقام رجی جو مکہ اور عثفان کے درمیان ایک علاقہ ہے، تو یہ جو قبیلہ عزل اور قارہ کے کچھ لوگ تھے انہوں نے غداری کی، اور غداری یہ کی کہ مسلمانوں سے بدہدی کی، اور بنو لحیان ایک قبیلہ تھا جن کے ساتھ مکے والوں کا ایک وہ تھا، تو بنو لحیان والوں نے اپنے 200 بندے بھیجے کہ ہم ان 7 بندوں کو پکڑیں گے اور 7 بندوں کو پکڑ کے مکے میں کفار کے حوالے کر دیں گے، اور کفار جو ہے وہ خود ان سے سمجھیں جو بھی ہے، ہمیں ان 7 بندوں کے پیسے مل جائیں گے۔ جب قبیلہ بنو لحیان کے 200 بندے آئے تو مسلمان سمجھ گئے، یہ 7 صحابہ بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، یہ سارے صحابہ سمجھ گئے کہ ابھی ہمارے ساتھ غداری ہو چکی ہے، تو بنو لحیان کے لوگوں نے گھیرا کرنا شروع کیا، تو یہ ایک اونچی پہاڑی کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ دشمن ہمارے قریب نہ آئے۔ اس کے ساتھ حضرت عاصم بن ثابت جو کہ ان کے امیر تھے، حضرت عاصم بن ثابت نے اسی وقت اللہ سے دعا کی، اللہم اخبر عنا رسولک، اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ان حالات کی خبر دے دیجئے کہ ہم یہاں پر اس حالت میں ہیں۔ چنانچہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اطلاع دی، اور اس وقت حضرت عاصم بن ثابت انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہم انی احملک اليوم دینک فحمی لی لحمی، اے اللہ میں آج تیرے دین کی حفاظت کروں، تو میرے گوشت کی حفاظت کرنا، تو میرے جسم کی حفاظت کرنا۔ یعنی ایک اور روایت میں یہ دعا ہے کہ اللہ میں نے آج تک کسی مشرک کو چھوا نہیں ہے، کسی مشرک کو میرے جسم کو چھونے مت دیجیے گا، یہ اللہ تعالی سے دعا کی۔ تو جو بنو لحیان کے لوگ یہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے یہ 2 دعائیں کی۔ تو جب قبیلہ بنو لحیان کے لوگ اتنا قریب آئے کہ آواز آ سکتی، تو انہوں نے کہا دیکھو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس ہم تمہیں پکڑ کر صرف اہل مکہ کے حوالے کر دیں گے، وہ تمہیں چھوڑ دیں، وہ تمہارے پیسے لیں یا جو بھی کریں، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ 7 بندے وہ 200 سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لہذا تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضرت عاصم بن ثابت کہنے لگے کہ نہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، لگے کہ میں اپنے آپ کو کبھی بھی کسی کافر کے حوالے نہیں ہونے دوں گا، غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ لہذا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن طارق، حضرت زید بن دسنا، یہ حضرت عاصم بن ثابت اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے حضرات، انہوں نے کہا ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے، چنانچہ انہوں نے آخر دم تک دشمن سے مقابلہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن طارق، حضرت زید بن دسنا اور حضرت خبیب بن عدی، حضرت خبیب الارت بھی ان کو کہتے ہیں، حضرت خبیب بن عدی انہوں نے کہا کہ نہیں، بھی ہم اتنوں کا مقابلہ کر نہیں سکتے، بلا وجہ مارے جائیں گے، تو چلو اپنی جان بچا لینی چاہیے۔ تو انہوں نے ان 3 حضرات نے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم ہمیں امن امان کے ساتھ مکہ والوں کے حوالے کر دو، وہ جو کہیں ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے ان کو کہا کہ چلیں ہمارے ساتھ، گھوڑوں پہ بٹھایا، تو گھوڑوں پہ بٹھانے کے بعد ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے۔ جب ہاتھ باندھے تو حضرت عبداللہ بن طارق کہنے لگے نہیں، یہ تو تم لوگوں نے غداری کیا، جب تم لوگوں نے ہمیں ان کے حوالے کرنا تو باندھ کیوں رہے ہو، تم 200 آدمی، تو تم ہمیں اس کا مطلب ہے غلام کی حیثیت سے لے کے جا رہے ہو، میں جانے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں لے کے جائیں گے، کھینچا لیکن وہ نہیں کھینچے، انہوں نے مقابلہ کیا اور پھر اسی بندی ہوئی حالت میں ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو عبداللہ بن طارق بھی شہید ہو گئے، صرف 2 صحابہ باقی بچ گئے، حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 حضرات بچے، یہ 2 حضرات مکہ پہنچے تو اہل مکہ نے ان کو لیا اور فروخت کر دیا۔ اب صفوان بن امیہ، اس کا والد تھا امیہ بن خلف، یہ امیہ بن خلف جو تھا یہ حضرت زید بن دسنا کے ہاتھوں مارا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو زید بن دسنا کے ہاتھوں جب مارا گیا تو صفوان بن امیہ نے کہا کہ بھائی
میرے باپ کا قاتل جب میرے سامنے ہے تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو اب اس کو انتقاماً ختم کروں گا۔ حالانکہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ کا باپ تو مقابلہ کرتا ہوا مارا گیا اور یہاں پر اب بندے کو باندھ کے مارو گے، یہ کون سی بہادری کی بات ہے؟ یہ تو بزدلی کی بات ہے، اور لوگوں نے اس وقت ان کو بزدلی کے تانے بھی دیے کہ یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی بہادری ہے کہ آپ کا والد تو مقابلہ کر کے مارا ہے، آپ کے والد کا مقابلہ کر کے اس کو مارا گیا ہے، اور آپ ایک بندے کو بے بس کر کے مار رہے ہیں، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، یہ عرب کی غیرت کے خلاف ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عرب نے کبھی اپنی غیرت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا تھا، وہ مر جاتے تھے، اپنی غیرت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن اسلام دشمنی جب تعصب کسی شخص کے مزاج میں سوار ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو کوئی سمجھداری کا کام کرنے کو نہیں چھوڑتا۔ جب ایک آدمی کے دماغ پر کوئی چیز سوار ہو جاتی ہے تو اس کو کسی کی کوئی نصیحت سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ رہے نا میری بات؟ جب ایک شہوت گناہ کی، چاہے کوئی چھوٹا گناہ ہے چاہے کوئی بڑا گناہ ہے، جب اس کی شہوت دماغ میں سوار ہو جاتی ہے، جب غفلت دماغ میں سوار ہو جاتی ہے تو آپ کو کوئی نصیحت سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ، کوئی کسی بھی قسم کی نصیحت سمجھ میں نہیں آتی جب آپ کے مزاج میں غفلت ہے۔ اللہ، تو حضرت زید بن دسنہ اور حضرت خبیب بن الارت ان دونوں کو بیچا گیا۔ حضرت زید کو تو صفوان بن امیہ نے خریدا، ٹھیک ہے، اور حضرت خبیب کو کسی اور نے خریدا ہے۔ تو حضرت خبیب کو میں آگے بتاتا ہوں، حضرت خبیب کو جس نے خریدا، یہاں پر سمجھ لیں صفوان بن امیہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے قاتل کو قتل کرنا ہے، لہذا محرم کا مہینہ، محرم کے مہینے میں تو ہم حرم کے اندر قتل نہیں کرتے، چنانچہ انہوں نے اپنے جو غلام تھا نستاس، اپنے غلام نستاس سے کہا کہ اس کو لے کے جاؤ حرم سے باہر تنعیم کے مقام پر ان کو قتل کرو۔ تنعیم، میں نے تنعیم کے مقام پر اس جگہ کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مجھے کتابوں سے پڑھ کے تو وہ جگہ نہیں ملی، چند ایک علماء سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے ایک لوکیشن کا بتایا، لیکن وہ مجھے لوکیشن سمجھ میں نہیں آ سکی کہ کس جگہ پر حضرت زید بن دسنہ اور حضرت خبیب بن عدی الارت ان کو کس جگہ پہ شہید کیا گیا۔ لیکن تنعیم آپ جاتے ہیں مسجد عائشہ، وہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور احرام باندھ کے حرم کی طرف آتے ہیں، تو تنعیم کے دائیں بائیں 1 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی جگہ بہرحال ہے جہاں پر حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو جب نستاس لے کے گیا اور تنعیم کے بعد تو بہت سے لوگ مکے کے ساتھ چل پڑے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو قتل کرتے ہیں تو کیسے قتل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ چلے، تو ان کے ساتھ ابو سفیان بھی چلے تھے۔ تو ابو سفیان جب حضرت زید بن دسنہ کو باندھا گیا شہید کرنے کے لیے، اور تو ان کو نیزے کی انیاں چبو رہے ہیں اور تکلیف دے رہے ہیں کہ ابھی اس کو ہم نے تڑپا کے مارنا ہے، تو کوئی پھانس چبو رہا ہے، کوئی کیا، تو ابو سفیان نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم تو یہاں پر ان کی وجہ سے نیزے چبوئے جا رہے ہو، تکلیفیں دیے جا رہے ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ پر لے آئیں اور تم کو ان کی جگہ گھر چھوڑ دیں تو کیا تمہیں یہ قبول ہوگا؟ تو حضرت زید بن دسنہ ہنسنے لگے، ہے میاں کیا بات کہہ رہے ہو؟ میاں میں تو اتنی سی بات پسند نہیں کرتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور زید گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا ہو، جائے کہ تم یہ والی بات کہہ رہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایسی محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا جتنی یہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی اس کے آثار ہیں، لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے جان کی پرواہ نہیں کرتے، ماشاءاللہ نہیں کرتے۔ وہ کیا نام تھا اس نوجوان کا جس نے وہ جرمنی میں کسی شخص کو قتل کیا تھا، جس شخص نے پہلے کارٹونسٹ تھا، خاکے بنائے تھے، ہیں نہیں عامر، غالباً عامر، قاضی عامر شہید، یہ جو پاکستان میں اس کے ناش کو لایا گیا تھا جرمنی کے اندر، یا جرمنی میں جس شخص نے کارٹون بنائے تھے، تو اس شخص نے یعنی کیا تھا، دنیا دار قسم کا آدمی تھا،
تو نہیں ادار قسم کا آدمی ہے. لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تو کچھ بھی برداشت نہیں ہوا. ایسے بے شمار واقعات ہیں. ہمیں کیا کہ بھائی نہیں کریں آپ بیٹا ہٹیں گے. ہمارے ایک بہت بڑے شاعر تھے جیگر مراد آبادی. ایک مرتبہ اور شراب بہت کثرت سے پیتے تھے, بہت کثرت سے شراب پیتے تھے, اور تھے کمال کے آدمی, کمال تھا, یعنی علم و حکمت میں کمال رکھتے تھے. تو ایک مرتبہ شراب پیے ہوئے تھے تو کسی نے کہا کہ فلاں کے بارے میں کیا, شیکسپیئر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو شروع ہوئے, اس نے یہ والی بات غلط کی, 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 یہ بھی غلط, یہ بھی. واقعتاً اس کے انڈرسٹوڈ جو غلطیاں تھیں وہ نکالتے گئے. پھر کسی دوسرے کے بارے میں پوچھا, اس کی بھی بات, اس کو کیا آتا ہے, ارے اس کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا, یہ بھی نہیں پتا تھا, یہ بھی نہیں پتا. تیسرے کا ذکر, چوتھے کا ذکر. یعنی جب شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو انسان کے مزاج میں ایک تکبر آیا ہوتا ہے, اس کو ہر بندے کی کمیاں خامیاں پرفیکٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو مکمل سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اسی درمیان میں کسی نے کہا کہ اچھا ذرا بتانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو شراب کا جام اٹھایا ہوا تھا, اسی وقت کھینچ کے اس کے منہ پہ مارا. خبیث, تو نے کیا سمجھ لیا میں نشے میں ہوں گا تو اس ذات کو بھول جاؤں گا؟ اور تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے اس گندی جگہ پر یہ مقدس نام لیا؟ میں چھوڑوں گا نہیں تجھے. پیچھے لگے اس کے لوگوں نے جان بچائی, میں نہیں چھوڑوں گا تجھے. سمجھ رہے؟ اللہ اکبر. ایسے ہی عجیب واقعات ہماری تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں. عدالت کے اندر کسی شخص نے ایک گستاخ رسول کو قتل کیا تھا تو اس کو عدالت میں لایا گیا. اسی عدالت میں جج کے سامنے, پولیس کے سامنے کھڑے ہوئے وکیل نے اس کے سامنے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی. اس وکیل کو وہیں کٹہرے کے اندر پکڑ کے مار دیا, قتل کر دیا, اور کہا میں نے خود کیا, جان بوجھ کے کی. کیوں؟ اس کی جرت کیسے ہوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی؟ جی. اور یہ جو سلمان تاثیر ہے اس کو کس سیکورٹی گارڈ نے قتل کیا؟ کوئی بہت بڑا عالم تھا, مولوی تھا, کوئی بہت متقی پرہیزگار تہجد گزار آدمی تھا. ممتاز قادری کیا ہے, کدھر چلا گیا؟ او ہو کمال ہو گیا. تو بھائی یہ کوئی آج بھی یہ جذبہ مسلمانوں میں ہے. دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ختم کرے, کسی طریقے سے ختم کرے. کوئی ہمیں یوز ٹو کر دے, چنانچہ استعمال کرو تم فیس بک, استعمال کرو تم یوٹیوب, کیونکہ اس میں جس کے منہ میں جو آیا وہ پھونک کر آئے, جو آیا وہ بک کر آئے, جو آیا. میں اگر چاہتا ہوں اس بارے میں سخت الفاظ استعمال کروں, جو منہ میں آتا ہے بھونک رہے ہوتے ہیں, اور مسلمانوں کو یوز ٹو کرنے کے لیے کہ یہ تو یار روز ہی ہوتا ہے, ہم روز تھوڑی مریں گے. تو لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ایسا خون ہے کہ جس کو جتنا تم ٹھنڈا کرو گے دوبارہ گرم ہو کے نکلتا ہے. ہاں, اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ, ان جیسی محبت تمہارے پاس نہیں ہے, لیکن جو ٹوٹی پھوٹی ہے وہ اتنی ہے کہ دشمن سے برداشت نہیں ہوتی. سمجھ رہے؟ یہ بات کلیئر رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان جیسی محبت تو ہو نہیں سکتی یار. حضرت خبیب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھی قید کیا. ایک شخص تھے حارث, ٹھیک ہے, اس حارث کے والد کو حضرت خبیب نے قتل کیا تھا. تو حارث نے حضرت خبیب کو خریدا, حضرت خبیب کو خرید کر لیا اور کہنے لگے کہ میں محرم الحرام یعنی حرام کے مہینوں کے بعد ان کو میں قتل کروں گا. چنانچہ حضرت خبیب, محرم کا مہینہ گزرا, جب محرم کا مہینہ گزرا تو حضرت خبیب ان کے گھر میں قید رہے. ٹھیک ہے, جب ان کے گھر میں قید ہیں تو اگلے دن قتل کے لیے لے کے جانا ہے. تو حضرت خبیب نے فرمایا مجھے استرا دے دو, میں بال وغیرہ صاف کر لوں, ناخن وغیرہ کاٹ لوں. تو انہوں نے استرا دیا. تو جس کمرے میں ان کو رکھا تھا چھوٹا بچہ, ان کا چھوٹا بچہ, وہ بھی اس کمرے میں چلا گیا. تو حضرت خبیب نے کہا ادھر بیٹھ جاؤ, اپنی ران پہ بٹھایا. تو جب جو حارث کی بیٹی زینب, یہ بعد میں مسلمان ہوئی, حارث کی بیٹی زینب کہتی ہیں میں نے خبیب جیسا قیدی کبھی نہیں دیکھا. اللہ نے عجیب شان دی تھی. کہنے لگے مکے میں انگور نہیں ہوتا تھا, میں نے خود خبیب کو دیکھا کئی مرتبے انگور کھاتے ہوئے.
کئی مرتبے حالانکہ ہم نے اس کو سولیوں سے باندھا ہوا ہے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم نے انگور کھاتے ہوئے دیکھا، اس کی ذات میں ایسی نورانیت اور ایسی خوشبو دیکھی کہ کیا بتائیں۔ تو اب وہ زانو پہ بیٹھا ہوا بچہ، اب وہ زینب گھبرائیں اور بھاگی اپنے بچے کو لینے کے لیے۔ تو حضرت خبیب نے کہا تم کیا سمجھتی ہو میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ ظاہری بات ہے، یا تو تم اس کو قتل کر دو گے یا اس کی گردن پہ اس طرح رکھ کے اپنی جان بچانے کی کوشش کرو گے۔ فرمایا کہ نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں بچوں پر اور بوڑھوں پر اور عورتوں پر تلوار اٹھانے کو منع کیا ہے۔ ہم اپنی جان تو دے دیتے ہیں لیکن اپنے نبی کی بات کے خلاف نہیں کرتے۔ ہمارے نبی نے ہمیں بچوں کے گردن پر تلوار فرمایا ہمیں غدر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غدر کی تشریح میں کروں، یہ حدیث میں نہیں ہے کہ بچوں کے اوپر، یہ تو حدیث میں دوسرے مقامات پر ہے۔ ہمیں غدر کرنے کی اجازت نہیں۔ غدر کا مطلب ہمیں بچوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں، ہمیں عورتوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں، ہمیں بوڑھوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں، ہمیں جانوروں پر تلوار چلانے کی اجازت نہیں، ہمیں کسی علاقے میں جب حملہ کرتے ہیں تو ہمیں درخت کاٹنے کی اجازت نہیں، حالانکہ اس چیز سے روب جمتا ہے، لیکن منع فرمایا نہیں، مسلمان کا جو جہاد ہوگا وہ حدود میں رہ کے ہوگا، حدود سے باہر نہیں ہوگا۔ تو پھر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو لے کے گئے تنعیم میں، سارے کفار جمع ہیں۔ حضرت خبیب تو بڑے جری آدمی تھے، تو انہوں نے کہا مجھے تم اجازت دیتے ہو کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں؟ جی پڑھو 2 رکعت۔ 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد فرمانے لگے مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مجھے بزدل سمجھو گے کہ موت سے بچنے کے لیے 2 رکعت پڑھ رہا ہے، موت سے دور ہٹانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تو میں اور لمبی پڑھتا، لیکن تم اپنا کام کرو۔ پھر وہاں پر دعا کی اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا وتبق منہم ولا تبق منہم احدا۔ اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو مارنا، چن چن کے مارنا، کسی ایک کو نہ چھوڑنا۔ یہ بد دعا دی ہے۔ بد دعا کا اثر ایسا تھا کہ حضرت معاویہ فرماتے کہ میں بھی وہاں پر تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھا، تو جب خبیب کی بد دعا مجھے یاد آتی تو میں کانپ جاتا ہوں۔ حضرت امیہ بن زمری رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی، مجھے اس وقت ذہن میں نام نہیں آتا، ان کو سیدنا عمر بن خطاب نے ایک شام کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ تو ایک دن مشورہ ہو رہا تھا، تو مشورہ ہوتے ان کو غشی آئی، وہ نیچے گرے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر ایک دن مشورہ ہوتا، غشی آئی تو بے ہوش ہو گئے۔ تو لوگوں نے شکایت لگائی کہ یہ تو مجنون ہے، ان کو جنون آتا رہتا ہے، تو آپ ان کو حکومت سے الگ کر دیں۔ تو حضرت عمر نے بلایا، پہنچے حضرت عمر کے پاس، کبھی تمہیں جنون آتا ہے، تم بے ہوش ہو جاتے ہو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں جب حکمران بنا ہوا تو یہ تو مناسب نہیں ہے، لہذا تمہیں ہٹا دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا وہ آپ کی مرضی ہے، مجھے ہٹا دیں، لیکن مجھے کوئی جنون وغیرہ نہیں ہے۔ ابھی کیا ہے؟ دراصل جب خبیب نے بد دعا دی تھی اور یہ الفاظ بول اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا، اللہ جی ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کے مارنا، ایک ایک کو چھوڑنا نہیں ہے، ولا تبق منہم احدا، کہ ایک کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تو جب میں ان کی بد دعا مجھے یاد آتی ہے تو مجھے غشی آ جاتی ہے، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اس ڈر کی وجہ سے، کہ اس وقت ان کے جو الفاظ تھے وہ ایسے دل کی گہرائی سے نکل رہے تھے کہ میں نے تو کہا ہماری خیر نہیں۔ چنانچہ ایسے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، تو جن لوگوں نے بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے بتایا۔ چنانچہ حضرت عنہ کو لے کر گئے، اس میں سولی کی طرف لے کر گئے، تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگوں نے کہا بھئی جب یہ مر جائے نا تو ان کا چہرہ جو ہے وہ قبلے سے پھیر دینا، قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اس وقت شعر پڑھے، یعنی وہاں پر سولی لٹکی ہوئی ہے اور یہ وہاں پہ جا رہے ہیں، اور سولی کیسی تھی میں بتاتا ہوں ذرا۔ میں نے کہا ما ان ابالی حین اقتل مسلما علی ای شک کان للہ مصرعی ذلک فی ذات الہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلب ممزعی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ جب میں مسلمان اسلام کی حالت میں مارا جاؤں تو کس کروٹ پہ مروں،
بس میرا بچھڑنا خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات کے لیے، اور یہ محض اللہ کے لیے ہے۔ وہ چاہے تو میرا جسم اس کے راہ میں پارا پارا ہو جائے، میرا جسم اس کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو اس پہ باندھا، سولی پر باندھا۔ سولی کیا تھی؟ سولی یہ ہوتی تھی، آج کل تمہاری سولی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، ایک پھندا ہوتا ہے، اس کو ہم سولی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں سولی یہ نہیں ہوتی تھی، لکڑی کے تختے کے اوپر آدمی کو باندھ دیتے تھے، لکڑی کے تختے پر بازو پھیلا کے اس طریقے پیچھے سے رسی آتی تھی، پیچھے سے۔ فرعون کی سولی بھی ایسی ہوتی تھی، لیکن ان کی سولی ذرا رحم دلانا ہوتی تھی۔ یہ بازو کر کے یہاں سے رسی سے باندھ دیا، یہ بازو کر کے یہاں سے رسی سے باندھ دیا۔ فرعون کی جو سولی ہوتی تھی وہ اس طرح ہوتی تھی کہ یہ کراس میں دو پھٹے باندھتے تھے، اور ادھر دو ہاتھ اور ادھر دو ڈانگیں، ہاتھوں کے اندر کیل پیوست کر دیتے تھے پورے ہاتھوں میں، اور یہاں پاؤں کے اندر پورے کیل پیوست کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کو بھی اسی نے یوں مارا تھا، ظالم شخص نے۔ تو یہ اس طریقے سے لکڑی کے تختے پر باندھا حضرت خبیب کو، اور حضرت خبیب کو لکڑی کے تختے سے باندھنے کے بعد پھر مختلف کوئی تلوار کھبو رہا ہے، کوئی نیزہ کھبو رہا ہے، اور اس طریقے سے لوگوں نے تڑپا کے حضرت خبیب کو مارنا شروع کیا۔ تو ابو سفیان سامنے آئے، اور ابو سفیان نے پھر وہی سوال کیا جو حضرت زید بن دسنہ سے سوال کیا تھا۔ اور زید بن دسنہ سے جو سوال کیا تھا وہ یہی تھا کہ اگر اس وقت اگر تم چاہو کہ اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ پر ہوں اور تمہیں ان تکلیفوں سے نجات دے دی جائے، جب موت سامنے آتی ہے نا تو بڑے بڑوں کی ہوا نکل جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اچانک موت سے اور غضبناک موت سے اور تکلیف دہ موت سے، اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ عافیت کی موت، ایمان کے ساتھ، ایمان و سلامتی کے ساتھ موت اللہ عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ابو سفیان نے پوچھا، کہنے لگے ابو سفیان کیا کہتے ہو؟ وہی جواب دیے جو حضرت زید بن دسنہ نے جواب دیا کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ میں گھر میں اپنے نرم و نازک بستر پر ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے اتنا بھی قبول نہیں ہے، مجھے اتنا بھی قبول نہیں ہے۔ تو یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اچھا، دو باتیں اس میں رہ گئی، میرا وقت پورا ہو گیا، مجھے جانا ہے، 10:30 بجے نکلنا تھا۔ خیر میں تھوڑی سی بات کر لوں 3-4 منٹ کی۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جسم اطہر کے بارے میں انہوں نے دعا کی تھی کہ کفار کے ہاتھ میں میرا جسم نہ لگنے پائے۔ اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ عاصم بن ثابت کی گردن کاٹ کے لاؤ، اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم نے عاصم بن ثابت کی گردن کو رکھ دیں گے اور اس کے اوپر سے کھال اڑاڑیں گے اور اس کے بعد کھوپڑی نکالیں گے، اس کھوپڑی میں ہم شراب پیئیں گے، کیونکہ اس نے ہمارے بیٹے کو قتل کیا، میرے شوہر کو قتل کیا، میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا۔ یہ ایک انتقامی جذبہ تھا۔ حضرت عاصم بن ثابت نے دعا کی، اللہ جی میرا جسم ان کے ہاتھ پہ نہ لگنے دینا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے وہ لوگ ہاتھ میں آئے حضرت عاصم بن ثابت کے جسم کو اٹھانے کے لیے، تو جیسے قریب آئے تو بعض روایت کے مطابق شہد کی مکھیوں نے اور بعض روایت کے مطابق بھیڑ نے، بھیڑ تو نہیں، یہ پیلے رنگ کی بھیڑ ہوتی ہے، ان بھیڑوں نے ان پہ حملہ کر دیا، ان سب کو بھگایا۔ بھگانے کے بعد وہ لوگ کہنے لگے تھوڑا سا آرام سے بیٹھ جاؤ، دیکھتے ہیں یہ بھیڑیں کہاں جاتی ہیں۔ تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جسم کے گرد بھیڑوں نے ہلکا باندھ لیا، اور ہلکا باندھے رکھا۔ انہوں نے کہا چلو رات کو یہ بھیڑیں چلی جائیں گی تو بقیہ پھر ہم رات کے وقت ان کے جسم اٹھا لیں گے، سر قلم کر دیں گے۔ تو کیا ہوا کہ اسی وقت قریب کا بند ٹوٹا، وہاں سے پانی نکلا اور لاش کو بہا کے لے گیا، لاش کو بہا کے وہاں سے لے گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا جسم اطہر 40 دن تک اس سولی سے بندھا رہا۔ انہوں نے کہا کہ عبرت کا نشانہ بنا رہے کہ جس نے ہمارے فلاں رشتہ دار کو قتل کیا تھا وہ عبرت کا نشانہ بنا رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اطلاع دی، آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا، 2 صحابہ سے کہا کہ تم جاؤ اور ان کے جسم اطہر کو لے کر آؤ۔ یہ 2 صحابہ رات کے وقت پہنچے ہیں اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے جسم اطہر دیکھا کہ لوگوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، وہ گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات کہتے ہیں اب کیا کریں؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ لگتا ہے یہ تو سب غافل ہو چکے ہیں، سنا جی یہ نکلے ہیں ان کے درمیان سے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے وہ بیٹھے ہوئے درمیان سے نکلے، کسی کو پتہ نہیں، ان کے جسم کی سولی سے رسیاں ہٹا کے جسم مبارک کو اٹھایا، جسم مبارک کو اٹھا کے گھوڑے پہ بیٹھایا اور بھاگے۔ اب یہ لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں،
منہ کھولا ہوا دیکھ کسی کو ہوش ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. جب یہ وہاں سے نکلے ہیں تو سب کو ہوش ہے بھائی یہ تو لے کے نکل گئے. جیسے اللہ نے عقلیں معاف کر دی ہوتی ہیں, عقلیں بند کر دیتے ہیں. حضرت خبیب کا واقعہ اللہ رب العزت نے عجیب شان, آگے بھی بیر معونہ میں جو واقعہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اگر عید نہ ہوئی تو بیر معونہ میں بھی ایسا ایک واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے ہی ان کو نیزہ مارا, فزت برب الکعبہ, اللہ کی قسم میں کامیاب ہوا. پہلے میں نے حیرت کا منظر دیکھا. کیا حیرت کا منظر؟ ان کا جسم اثر اٹھائے اور اٹھتے اتنا اوپر گیا کہ آسمان میں غائب ہو گیا. یہ وہ حضرت ابوبکر صدیق غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ جسم مبارک اٹھتے آسمانوں میں غائب ہو گیا. اور جو عامر بن طفیل ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ پہلے آسمان سے پار ہوا, پھر مجھے نظر آیا کہ پہلے آسمان سے بھی اوپر جا کے دوسرے آسمان سے پار ہوا, اس کے بعد مجھے نظر نہیں آیا. جو طفیل بن عامر ہے جس نے حملہ کیا تھا مسلمانوں کے اوپر. تو بہرحال ایسا عجیب ہے. حضرت خبیب بن عدی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب انسان کی عقل معاف ہو جائے نا, اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھی چیز نظر نہیں آتی, محسوس نہیں ہوتی. حضرت خبیب کے یہ واقعہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. 40 دن تک ان کی لاش مبارک سولی پہ لٹکی رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کے جسم کو صحیح سلامت تر و تازہ رکھا, صاف ستھرا رکھا. ان کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. حدیث میں آتا ہے ان کے جسم مبارک سے کستوری کی خوشبو آ رہی, کستوری جیسی خوشبو, کستوری نہیں, کستوری کی طرح کی ان کے جسم عطر سے خوشبو آ رہی تھی. ان کو لے کے گھوڑے پہ ڈال کے نکلے. جب مکہ کی حدود سے باہر نکلے ہیں, بنو عبد الاشل کے علاقے تک پہنچے ہیں, تو یہ کفار پیچھے دوڑے ہیں, بھاگے. چونکہ ان کے پاس گھوڑے تر و تازہ تھے, تازہ دم تھے, اور صحابہ کے گھوڑے تو مدینہ سے آئے تھے, یعنی 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئے تھے. ظاہر بات ان کو گھوڑے تھکے ہوئے تھے, اور پھر ایک گھوڑے پہ 2 بندوں کا وزن. تو بالآخر وہ پکڑے گئے. تو انہوں نے کہا اب ہم کیا کریں, چلو لاش کو یہاں چھوڑتے ہیں, ہم خود نکلتے ہیں. جب لاش کو زمین پہ رکھا اور خود گھوڑے پہ سوار ہوئے, کہنے لگے, حدیث میں آتا ہے کہ زمین شک ہوئی اور لاش مبارک جسم کے اندر چلی گئی. لاش مبارک زمین کے اندر چلے گی. تو اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جس کے جسم اطہر کی حفاظت زمین نے کی ہے. جیسے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کی حفاظت درخت نے کی تھی, کہ حضرت زکریا کے پیچھے یہودی لگے. جب یہودی لگے ہیں تو حضرت زکریا درخت کے پاس پہنچے اور درخت سے کہا کہ مجھے پناہ دو. تو درخت پھٹا ہے اور حضرت زکریا کو اپنے پورا اندر لے لیا, اپنے اندر محفوظ کر لیا حضرت زکریا کو. تو ایسے ان کو نسج الارض کہتے ہیں کہ زمین جن کو نگل گئی تھی وہ ہے حضرت خباب بن الارت, حضرت خباب الارت, حضرت خباب بن عدی رضی اللہ عنہ. تو یہ 2 واقعات ہیں. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ ہوگا. کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کل چاند نظر آئے گا, لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہمارے معتمد علماء کرام ہیں ان کے نزدیک کل چاند نظر آنے کا کوئی 2-4% امکان ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ مشہور کر دیا ہے کہ بھئی کل چاند نظر آنا ہی آنا ہے, اور آج سعودی عرب میں نظر آ جائے گا, کل ادھر نظر آ جائے گا, وغیرہ وغیرہ. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. چاند کے بڑے معاملات میں صبح فجر میں انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے میں حاضر ہوا تو میں اس کے حوالے سے ساری بات بتاؤں گا کہ رؤیت حلال کے حوالے سے کیا ضروری مسائل ہیں. عام طور پہ کہتے ہیں مولوی صاحب عید کھا گئے, مولوی صاحب کو دیکھو اتنا بڑا چاند نظر آ رہا ہے, انہوں نے یقیناً غلط دیکھا ہے. تو برحال یہ بڑی ضروری باتیں ہیں. چلائیں انداز کو اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.